اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ دوستو، آج ہم رویوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے رویے اتنے کیوں بگڑ گئے؟ اس کے لیے اغیار کو کافی محنت کرنی پڑی، یہ ایسے یکدم نہیں ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے بچپن کے دنوں میں ہم اپنے بزرگوں کے سامنے ٹوپی کے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ بال رکھنا ایک جرم ہوا کرتا تھا اور انہیں اچھے الفاظوں میں یاد نہیں رکھا جاتا تھا۔ بازار جانا ایک گالی ہوتی تھی۔ ہم اگر کسی ضروری کام کے سلسلے میں گاؤں کے بازار میں چلے جاتے اور محلے کے کسی بزرگ کو دور سے دیکھ لیتے تو ہم فوراً اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے، کیونکہ محلے کا کوئی بھی بڑا اور بزرگ ہمیں یا محلے کی کسی بھی بچے کو ادھر ادھر دیکھتے تو ان کو ڈانٹتے، مارتے بھی، اور یہ وہ اپنا حق سمجھتے تھے اور بچے بھی ان کی ڈانٹ کو برداشت کرتے تھے، ان سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے بچپن کے دور کے واقعات ہیں اور 60-65 سال عمر کے لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے۔ ناظرین، آج جب ہم سوشل میڈیا پر یا بازاروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا اخلاقی معیار بہت گرا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھے اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ میرے حجرے یا بیٹھک یا گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم آپ کا تواضع کرتے ہیں اور بہترین اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق بازاروں، راہوں، مسجدوں اور گلی کوچوں میں ناپا جا سکتا ہے، گھر کے اندر نہیں، کیونکہ گھر کے اندر بہت کم لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ۔ تو قوموں کے رویے بازاروں میں اور راہوں میں ناپے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے تمام رویے انتہائی ذلت آمیز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ بڑی افسوسناک روایت آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو ڈانٹنا، محلے کے بزرگ کو تو درکنار، اپنے والد یا چاچا کو بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے اپنے بچے اور بھتیجے کو یا بھانجے کو ڈانٹنا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑی اغیار کو، ہمارے روایات کو توڑا، ہمارے ثقافت پروار کیا، ہمارے اسلاف کو بدنام کیا، ہمارے اقدار ملیامیٹ کیے، تو آج ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور ہم اخلاق باختہ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد انگریز مسلسل کوششیں کرتا رہا کہ جن مقاصد کے لیے یہ ملک ہم لوگوں نے بنایا ہے وہ جلد از جلد حاصل کریں۔ تو ان میں سب سے جو انتہائی گھٹیا حرکت تھی وہ ہمارے اخلاق، روایات اور اقدار کو ملیامیٹ کرنے کی تھی، اور وہ مختلف طریقوں سے اس میں کامیاب رہے، جس میں مذہبی وار، لسانی جھڑپیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی روشیں قابل ذکر ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے صوبوں کے درمیان تناؤ پیدا کیا، قوموں کے درمیان تناؤ پیدا کیا، پھر ہمارے قبیلے ملیامیٹ کیے گئے، خاندان بنے، پھر خاندان بگاڑ دیے گئے، اور آج ہر گھر ایک فتنہ بنا ہوا ہے۔ اگر 4 بھائی ایک گھر میں ہیں تو ہر ایک کے نظریات الگ الگ ہیں۔ کوئی نواز کے پیچھے ہے، کوئی عمران خان، کوئی جرنیلوں کا نغمہ گا رہا ہے، تو کوئی کسی اور کا۔
اسی طرح مذہبی نقطہ نظر سے بھی کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی، کوئی شیعوں کا حامی ہے، کوئی شیعوں کا مخالف، تو یہ مذہبی تقسیم ہوگی۔ اسی طرح لسانی تقسیم بھی ہے کہ یہ جو لاہا ہے، یہ ننداپ ہے، یہ چودھری ہے، یہ خان ہے، یہ زمیندار ہے، یہ مزارے ہے، یہ تقسیم الگ قسم کے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے تقسیموں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج اس مقام پر کھڑا ہے کہ ہم نہ کوئی اچھی بات برداشت کرتے ہیں اور نہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں۔ اگر ہم کو کسی کو سمجھاتے بھی ہیں تو وہ بھی گالیوں سے اور تلخ الفاظ سے۔ ناظرین، آج کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے تباہ ہو چکے ہیں، چاہے اخلاقی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، یا آپس میں رشتے ناتوں کے زاویے سے ہو، تو ہم بہت بگڑ چکے ہیں۔ اس کو سنبھالنا پڑے گا، اس زہر قاتل کو معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ جب تمام مکتب فکر کے لوگ آپس میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ ہم پاتال کی طرف جا رہے ہیں یا ثریا کی طرف، پرواز کی طرف دیکھے کہ ہم دلدل میں دنستے جا رہے ہیں یا بادلوں کی طرف محو پرواز ہیں، تو ناظرین، خدا کے لیے یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے تقریباً نکل چکا ہے، اور کچھ بیان دیجئے اپنے اوقات پر، اپنے ماضی پر، اپنے اسلاف پر، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے اقدار پہچانیے، اپنے بزرگوں کو پہچانیے۔ والسلام۔ قندیل یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بڑی مہربانی۔ والسلام۔